بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ آج کی احادیث بھی مسواک کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پہ بہت بوجھ پڑ جائے گا اور میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت لازمی طور پر وضو اس کا مسواک کا حکم دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مسواک کی جو محبوبیت ہے اور اس کے جو عظیم فوائد ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہر امتی کو ہر نماز کے وقت لازمی طور پہ مسواک کا کہوں، مسواک کا حکم دوں، اور ہر نماز کے وقت ان کے لیے مسواک کرنا واجب قرار دوں۔ لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ پھر میری امت پہ بہت بوجھ پڑ جائے گا اور ہر آدمی اس کی پابندی نہیں کر سکے گا، تو اس وجہ سے میں ہر نماز کے وقت لازمی طور پر وضو اس کا مسواک کا نہیں کہتا۔ سنت تو ہے اب بھی، بعض روایات میں نماز کے بجائے وضو کا لفظ ہے کہ ہر وضو کے وقت میں ان کو وضوبی طور پر حکم دیتا، اور دونوں کا مطلب قریب قریب ہے، لیکن چونکہ اس میں مشقت تھی اس لیے میں وضوبی طور پر نہیں کہتا۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی مسواک کی کیا ہے، انتہائی ترغیب اور ترغیب ہے، رسول اللہ سے تاکید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی ترغیب اور تاکید ہے۔ دوسری جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کی طرف سے مجھے بار بار جب بھی وہ آتے ہیں تو تاکید اور وصیت کی جاتی ہے مسواک کی۔ عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءنی جبرائیل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان اخفی مقدم فی۔ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس جب بھی آتے ہیں، جب بھی، تو وہ مجھے مسواک کہتے ہیں، مسواک کی تاکید کرتے ہیں، مجھے مسواک کی تاکید کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے مجھے حکم دیتے ہیں مسواک کرنے کا، مراد تاکید ہے، وصیت ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کے حبیب تھے، اور جبرائیل امین بھی جب آپ کے پاس داخل ہوتے ہیں تو اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ یہاں امر کے مراد تاکید اور وصیت۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ جبرائیل امین کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ سے مسواک کر 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 کے میرے جو اگلے داند ہیں یہ گس نہ جائیں گے، گس نہ جائیں، اس تاکید کو دیکھ کے اور تاکید کی وجہ سے جو میں بار بار مسواک کرتا ہوں اسی وجہ سے۔ اب غیر جبرائیل امین اپنی طرف سے تاکید وصیت نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے تاکید وصیت کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے ایک آدمی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مخاطبہ ہو، یعنی اللہ اس کو خطاب کرے، وہ اللہ کو خطاب کرے، دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے، پھر فرشتہ اور جبرائیل امین جیسا فرشتہ بار بار اس کے پاس آئے اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرے، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے،
تو ایسے آدمی کو تو خاص طور پر پھر مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ اس میں بھی مسواک کی کیا ہے، بڑی، جیسے شارح نے لکھا ہے، بڑی ترغیب ہے اور بڑی تاکید ہے کہ میری امت کو مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ آج گورے جو ہے نا اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اور گورے جو ہے نا بہت سارے گورے مسواک کی طرف آ رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے گورے تھے جن کے مسوروں سے خون آ رہا تھا، ٹوتھ پیسٹ سے بند نہیں ہو رہا تھا، بعضوں کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، وہ ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اور جب انہوں نے مسواک شروع کی تو خون بھی بند ہوا آنا، اور وہ بدبو بھی جو ہے نا وہ ختم ہوئی۔ اور پھر ظاہر ہے اس کے ایمانی بڑے فوائد ہیں۔ ایمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ، جیسے کل یا منگل والے دن حدیث میں آپ سن چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور منہ کی گندگی دور کرنے والی، منہ سے فاسد مواد کو جو ہے نا وہ ختم کرنے والی ہے یہ۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اچھے خاتمے کی بشارت دی جاتی ہے مسواک کرنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرما رہے، خوشخبری سنا رہے ہیں، جو مسواک کرے گا تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اس کا آخری کلام کلمہ ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ اس طرح اچھے خاتمے اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں مسواک کی وجہ سے۔ مسواک، جو انسان مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے! جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب، اور پھر مسواک کے ساتھ اگر ادا کرے تو 70 نمازوں کا ثواب۔ اس طرح جو ہے نا وہ بے شمار نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔